ہے کہ ایک خطیب، ایک عالم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر پوری زندگی بیان کرنا شروع کرے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاروں نے، مؤرخوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھنے والوں نے کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ کسی نے 20 جلد میں کتاب لکھی، کسی نے 22 جلد میں کتاب لکھی۔ الغرض بڑی بڑی اور موٹی موٹی ضخیم کتابیں لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا اسوہ اور نمونہ، آج میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، کیا حق ہیں۔ ہم امتی ہیں، امتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ چند حقوق کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اور اسی عنوان کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا نہایت اختصار کے ساتھ۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو حقوق ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لہٰذا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جانیں، لیکن بحیثیت امتی کے ہم پر کیا حقوق ہیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہوئے حقوق کو ادا کریں گے۔ آئیے اختصار کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ بنتا ہے کہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اللہ کے بندے بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ رسول کے بارے میں قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے اس بات کا اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں تم یاد رکھو کہ میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں، اللہ کا رسول مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورہ فتح کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا، مبشر جنت کی خوشخبری سنانے والا، نذیر اور ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ تو گویا کہ ایمان لانا یہ پہلی ذمہ داری ہے اور پہلا حق ہے کہ ہم آخری نبی پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اور صحیح الجامع کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ اے میرے صحابیوں، تم پر ایک خوشخبری ہے
جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ کتنی خوشخبری؟ ایک خوشخبری۔ وَطُوبَى سَبْعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، اور 7 خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کے باوجود مجھ پر ایمان لایا۔ گویا کہ وہ ہمارے لیے ہے، ہم نے آخری رسول کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک نہیں بلکہ 7 خوشخبریاں ہیں۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ آخری رسول کو رسول ماننا، اور رسول کے ساتھ بندہ بھی ماننا ہے، عبد بھی ماننا ہے۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ۔ بندہ جیسے ہم ہیں۔ کیا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر، ہمارے جیسے بشر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے جیسے بشر کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے والدین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی والدین تھے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہماری بھی ولادت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بچے تھے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے رشتہ دار تھے، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں۔ جس طریقے سے آپ کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ بھوکے اور پیاسے ہوتے تھے، ہمیں بھی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے رسول ہمارے جیسے ہیں، ورنہ ان کا مقام کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جس رسول کے سینے کو کم سے کم 2 مرتبہ چاک کیا گیا، جن کے دل کو نکالا گیا، سونے کے تخت میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، کیا ہم اس کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ وہ رسول جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معراج تحفہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا 7 آسمان میں، جس نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھ سے دیدار کیا، جو سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں امام الانبیاء بنے، کیا وہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق جیسی عظیم سواری سے نوازا، کیا وہ ہمارے جیسے نبی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے رسول ہیں، اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ ہمارے رسول ہمارے جیسے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہماری ولادت ہوئی، آپ کی بھی ولادت ہوئی۔ جس طریقے سے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ جس طریقے سے ہمارے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، آپ کے بھی تھے۔ یہ اس کا مطلب ہے، ورنہ آپ کو تو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا ہے جو مخلوق میں کسی اور کو مقام نہیں دیا۔ لیکن آپ کیا تھے؟ بندہ تھے، ہم بھی بندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء، جس کا دوسرا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں لفظ عبد کہہ کر کے پکارا۔ پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ بابرکت ہے، پاک ذات ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک حصے میں سیر کرایا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے عبد کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ تو پہلا حق ہے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، جس کا ہم وضو کے بعد بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد اور رسول دونوں کو ہم مانتے ہیں، اور یہ ہم پر پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ تعظیم و توقیر کرنا، آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ الفتح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ شان نزول جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے جس طریقے سے باتیں کرتے ہو رسول کے ساتھ ایسی باتیں مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 4845 نمبر کی حدیث۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ بنو تمیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بنو تمیم ایک قبیلہ، ایک خاندان تھا، ایک قافلہ چند افراد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اب اس کا امیر بنایا جائے کسی کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نام انتخاب کیا، قعقاع بن معبد، جو بنو تمیم کا ایک شریف انسان تھا، بڑا انسان تھا، لوگ اس کو مانتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس قافلہ کا یعنی بنو تمیم خاندان کا امیر کس کو بنائیں؟ قعقاع بن معبد کو بنائیں۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اس قافلہ کا امیر یا اس خاندان کا امیر اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو بنائیں۔ ابو بکر نے کہا اے عمر، میں نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو بنایا جائے اور آپ نے دوسرا نام پیش کیا۔ کہا کہ نہیں، آپ نے جو کہا وہ کہا، میں جو کہا۔ اب دونوں میں آپس میں تکرار ہونے لگی، اور تکرار اتنی بڑی اس مجلس میں ابو بکر اور عمر، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمیشہ رہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان رسول کی مجلس میں تکرار بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اے ابو بکر، تم نے جو قربانیاں پیش کی ہے اسلام کے لیے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اے عمر، جسے دیکھ کر شیطان اپنا رخ بدل لیتا ہے، اے عمر تمہارا بھی اعمال برباد ہو جائے گا، تمہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتے تو آواز نبی تک نہیں پہنچتی۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر، اے عمر، تم نے کیا کہا؟ تمہاری آواز ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل ہوا کرتا تھا، کیونکہ توقیر اور تعظیم ضروری ہے۔ اور اسی ضمن میں صحیح بخاری ہی کے اندر ایک حدیث ہے 4846 کے اندر، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایک مشہور صحابی جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس کی آواز فطری طور پر بلند تھی۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، فطری طور پر ان کی آواز بڑی ہوتی ہے، اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، وہ چاہ کر بھی اپنی آواز کو پست نہیں کر سکتے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ،
اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا بند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا، کہا کہ کیا بات ہے، ثابت بن قیس میری مجلس میں نظر نہیں آ رہے۔ ایک پڑوسی تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میں ان کا پڑوسی ہوں، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ثابت بن قیس ہے کہاں اور آپ کی مجلس میں کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کون؟ ثابت بن قیس۔ کہا کہ ثابت بن قیس تم روتے کیوں؟ کہا کہ اے سعد بن معاذ، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کیونکہ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، اور اللہ نے آیت نازل کر دی ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے اس کے اعمال برباد ہیں، تو میں تو جہنمی ہو گیا، پھر میں کیا کروں، نہیں رو۔ سعد بن معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے اور پورا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اس وجہ سے وہ آپ کی مجلس میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد بن معاذ، تم جاؤ ثابت بن قیس کے پاس اور جا کر کہنا کہ تمہارے اعمال اللہ نے برباد نہیں کیے، تم جہنمی نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو، یہ خوشخبری جا کر ثابت بن قیس کو سنا دو، کیونکہ اس کی آواز دراصل فطری آواز ہے، اور اگر کوئی چاہ کر کے بھی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اس بندے کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج تو ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، اب ہم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر حدیث آ جائے اور ہم کہیں کہ فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، ہم رسول کی بات کو نیچے کر کے کسی امام کی بات کو اونچی کریں گے تو یہ ہمارے اعمال برباد ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہذا رسول کی تعظیم، رسول کی توقیر کرنا ہمارے لیے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے واجب اور ضروری ہے، اور جب تک ہم اس رسول کی توقیر اور تعظیم نہیں کریں گے ہم رسول کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے بہت سارے مقام پر اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے میں بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور بعض لوگ آپ کے مقام سے نیچے کر دیتے، جیسے کہ امام کو اوپر کھڑا کر دیا، نبی کے فرمان کو نیچے کر دیا، اور بعض لوگ کیا ہے، بعض لوگ نبی کے مقام سے، اللہ نے جو نبی کو مقام دیا تھا وہاں سے اونچا کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی دور اور قریب سے سنتے ہیں، اور اس کے بارے میں کتنے نعت، نظم اور نہ جانے کیا واہیات بنائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جاؤ گا خالی۔ یہ شرکیہ الفاظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہیں، جو قبر میں مدفون ہے وہ دے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ بہت سارے لوگوں نے ایسا عقیدہ بنا لیا ہے۔ نبی کی تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ان چیزوں کی طرف نسبت کر دی جائے جو اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کو خوب اچھی طرح سے سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں بیان فرمایا ہے کہ یقیناً اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ اگر مجھے ان سب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں کیا کیا گیا؟ آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ آپ طائف کے سفر میں گئے، وہاں کے لوگوں نے مکہ والوں سے زیادہ ظلم کیا، اتنا مارا کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اگر آپ کو علم ہوتا تو کیا آپ کو یہ تکلیفیں ہوتی؟ اللہ رب العالمین نے خود کہا اس آیت کے اندر، سورہ اعراف کے اندر،
کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو یقیناً مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں ایک صحابی رسول جو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2731 کے اندر موجود ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ مشرک تھے اور قریش کا نمائندہ بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آئے تھے مشرک کا نمائندہ بن کر کے۔ صحابہ اکرام نے جو تعظیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی جو توقیر کی، ان کی جو عزت کی، اس عزت کا ذکر اپنے مشرکوں کے سامنے جا کر کہتا ہے عروہ بن مسعود ثقفی کہ میں نے قیصر اور کسریٰ جیسے سپر پاور کو دیکھا ہے، میں نے حبشی بادشاہ نجاشی کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں نے ملاقات کی ہے، لیکن وہ عزت اور وہ تعظیم ان کے ماننے والے نہیں کرتے جتنے کہ تعظیم اور توقیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ اکرام کرتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ تو دوسرا مقام یا دوسرا جو ہم پر حق ہے مسلمانوں، وہ ہے آپ کی عزت اور تعظیم کرنا۔ تیسرا حق کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ محبت مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے محبت کا تو وہ کوئی اور نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے والدین سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، ہماری بیوی بچوں سے بھی زیادہ، ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر رکھا۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے کم ہے، میری جان سے کم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نفس اور تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تم مومن کامل نہیں بن سکتے۔ عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول الآن اس وقت آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب بات بنی ہے۔ اور محبت رسول کا مطلب کیا ہے؟ ایک شعر سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم اپنے معبود کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو، یہ عقل کے اندر سمجھنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہاری محبت میں سچائی ہوتی تو تم اپنے محبوب کی بات کو مانتے ہیں۔ گویا کہ محبوب کی بات کو ماننا یہ کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ زبان سے دعویٰ کرنا اور جھنڈے لے کر نکالنا، جھنڈوں پر محمد الرسول اللہ کا نعرہ لکھ دینا، اور اسی طریقے سے سڑکوں میں لوگوں کو چلنا دشوار کر دینا، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، یہ محبت رسول ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو محبت ہو جائے گی، نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ان کا
نام سن کر سب جھوم جاتے ہیں، نام سن کر سب جھوم جاتے ہیں، اور ان کے فرمان کو سن کر سب گھوم جاتے ہیں۔ یہ کہا، ابھی دیکھیں گے آپ ان کا نام لے کر ان کے نام کو چومنا شروع کر دیں گے، اور جب کہا جائے گا کہ سڑکوں پر مت اترو، کیونکہ نبی نے کہا کہ سڑکوں پر اترنا اور سڑکوں میں تکلیف دینے والی چیز بننا یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور وہاں سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اور تم خود سبب بن رہے ہو لوگوں کو تکلیف کا، تو پھر تمہارا ادنا ایمان بھی نہیں ہے اور صفر میں تم چلے گئے ہو۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمانوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت حقوق ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں اس عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں نے صرف 3 حقوق کا تذکرہ کیا۔ پہلا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مانیں؟ اللہ کا بندہ، اس کا رسول مانیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ تعظیم توقیر کا مطلب بتایا کہ جب بھی ان کا فرمان آ جائے فوراً آمنا وصدقنا کہہ دیں۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کو سمجھ کر حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تمہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔